السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، وقال سبحانہ وتعالى كل نفس ذائقة الموت، وقال سبحانہ وتعالى انك میت وانهم میتون، وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم، صلی اللہ علی النبی الأمی، صلی اللہ علی النبی الأمی۔ بہت ہی عزت و احترام کو مستحق بزرگوں، قابل قدر، قابل محبت کی، آپ بھی دعا کریں، میں بھی دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن اور حدیث کی روشنی میں کچھ نفع کی بات کہنے کی توفیق مرحمت فرما دے، جو ہم سب کے لیے نفع کا ذریعہ بن جائے، اور رب العالمین جو کچھ کہا جائے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے، اور اس میں رب العالمین کے باغی، اللہ کے منکر، اللہ کے رسول کے دشمن، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی نہ معلوم کیا کیا کہنے والے، اور رب العالمین کی ذات عالی کو بھی نشانہ بنانے والے بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے کبھی ان کا کھانا، ان کا پینا، اس نے اپنی سورج کی روشنی سے یہ نہیں کہا اپنے سورج سے کہ ان کو فائدہ نہ پہنچانا، زمین کو ان کے اوپر تنگ نہیں کیا۔ جو نعمت رب العالمین کی ایک ایمان والا بندہ، اللہ کو ماننے والا بندہ، اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنے والا بندہ اس دنیا کے اندر اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے، وہی ایک باغی، رب العالمین کا باغی، رب العالمین کا منکر، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کو ماننے والا، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو ٹیکنے والا، وہ سارا کا سارا مجمع ہی، سارے کے سارے انسان بھی اللہ تبارک و تعالی کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہم کبھی غور نہیں کرتے رب العالمین نے ہمیں سر سے لے کر پاؤں تک کتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دوں، کسی موقع پر آپ کھانا کھا رہے ہیں، انسان کھاتے میں جب بول جاتا ہے، بات کر رہا ہوتا ہے، اور اسی لمحے اس کا لقمہ حلق کے بیچ میں ہوتا ہے اور انسان بولے تو اس کو پھندا لگتا ہے۔ اب
آپ دیکھیں اس کو کہ اس کا مطلب کیا ہے. کسی ڈاکٹر سے جاننے والے سے معلوم کریں گلے کے کہ اندر کیوں لگتا ہے. گلے کے اندر رب العالمین نے جو نسیں بنائی ہیں وہ بہت کمزور ہیں. جب انسان بولتا ہے, انسان کے زبان سے کچھ الفاظ نکلتے ہیں, تو یہ پردہ جو انسانوں کی نسوں کے اوپر پڑا ہوا ہے, گلے کی نسوں کے اوپر, یہ اڑ جاتا ہے. اس سے پھر آواز کا سسٹم انسان کی زبان تک آتا ہے اور زبان سے پھر باہر کو نکلتا ہے. اب آپ دیکھیں کتنا شاندار رب العالمین کا سسٹم ہے. کسی موقع پر بول رہا ہو, اسی موقع پر حلق میں انسان کی غذا پہنچ رہی ہو, تو وہ ہلکا سا اس نس پر جا کر صرف معمولی سا ٹچ ہوتا ہوا سیدھا پیٹ میں ڈائریکٹ پہنچتا ہے. وہاں پر رکتا نہیں. اگر اٹک جائے تو آپ دیکھیں کہ انسان کا سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ اب فوراً ڈاکٹر کے پاس جاؤ, فوراً اسے کسی طبیب کے پاس لے کر جاؤ. ان کے ساتھ میں یہ معاملہ ہو گیا. اور رب العالمین ساری دنیا کے انسانوں کے ساتھ میں یہ معاملہ کرتا ہے. کسی کے لیے ایسا نہیں کہ اپنی اس نعمت کو روک دیا گیا. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان نسوں کے اوپر اس پردے کو نہ بناتا تو آپ تصور کریں کہ ہم اور آپ کھانا یا پانی دنیا کے اندر کر پاتے. انسان کھاتا اور کھانے کے نتیجے میں اسے زندہ رکھتا اور انسان کی زندگی دشوار محال ہو جاتی. کچھ زمانے پہلے آپ نے دیکھا ایک خطرناک بیماری آئی, اس میں انسانوں کا آکسیجن لیول کم ہوتا تھا. آپ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو ایک ہی وقت میں ساری دنیا کے بسنے والے انسانوں کو, جانوروں کو ایک ہی وقت میں آکسیجن فراہم کرتا ہے. وہ اللہ کافروں کو اپنی نعمت سے محروم نہیں کرتا. وہ نہیں کرتا. اس کی کیا وجوہات ہیں, بات ذرا لمبی ہو جائے گی, لیکن سمیٹ کے عرض کروں. اور کئی بار یہ بات میں آپ سے کہہ چکا ہوں, پہلے اپنے آپ سے کہتا ہوں, بڑے ادب اور احترام کے ساتھ آپ سے کہتا ہوں, اگر اللہ کی نظر میں اس دنیا کی قیمت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو دنیا میں اس کے منکر کو, اس کے دشمن کو, اس کے باغی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا. مثال کے طور پر بات کو سمجھیں. آپ اپنے گھر کے اندر کوڑا کرکٹ اکٹھا ہو جاتا ہے, آپ اسے اٹھا کر کے باہر کر دیتے ہیں. اگر کوئی آپ کا دشمن ہو, آپ کا مخالف ہو, آپ کو دن اور رات برا کہنے والا ہو, آپ کے ساتھ میں بدترین معاملہ کرنے والا ہو, اور کوئی آ کر آپ سے کہہ دے کہ آپ جو روزانہ کوڑا پھینکتے ہیں نا, تو آپ کا فلاں دشمن آپ کو برا والا کہنے والا اس کوڑے کو اٹھا کر کے لے جاتا ہے, آپ کیا جواب دیں گے اس کے؟ آپ اس کو یہی تو کہیں گے کہ میں نے نکال کر کے پھینک دیا, اب اس کو میرا دشمن ہے یا کچھ بھی ہے, کہ میرے کسی کام کا نہیں, میں نے باہر کو اٹھا کر کے پھینک دیا, لے گیا تو لے گیا. کیوں ہم نے یہ بات کہی؟ کیونکہ اس کی حیثیت ہماری نظروں میں پتی برابر نہیں. ورنہ اپنی قیمتی چیز جس کو انسان عزیز رکھتا ہے نہ تو اسے پھینکتا ہے اور نہ اپنے دشمن کو دیتا ہے. سیدھی سی بات. بالکل یہی معاملہ ہے رب العالمین کا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں میں اس دنیا کی کوئی حیثیت نہیں. اور اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تھا, میں نے حدیث شریف پڑھی کہ دنیا جو ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر, کہ دنیا جو ہے وہ مومن کے لیے قید خانہ ہے,
اس میں آزمائشیں آئیں گی، اس میں تکلیفیں آئیں گی، اس میں رب العالمین کی طرف سے مومنوں کے ساتھ میں حالات آئیں گے، لیکن ان سے پریشان ہو جانا یہ مومن کی شان نہیں، بلکہ ہر حال میں رب العالمین کا شکر ادا کریں۔ وہ اللہ جو زمانے سے کھلاتا ہوا آ رہا ہے، زمانے سے پلاتا ہوا آ رہا ہے، اگر کیا بات ہو گئی ایک وقت رب العالمین نے نہ دیا، کون سی پریشانی کی بات ہو گئی؟ اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ ان کا معاملہ بالکل یہی ہے۔ وہ اللہ کے بندے دنیا کو نہیں دیکھتے تھے کہ دنیا کے اندر میرے پاس سب کچھ ہو جائے، ہوا کرے پڑوسی کو تکلیف، چاہے کہ گھر میں چولہا جلے کہ نہ جلے، چاہے دنیا کے اندر میرے پڑوس میں رہنے والا کسی تکلیف میں ہو، لیکن میرے گھر میں آنا چاہیے۔ یہ نہ تو اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ تھا، نہ آپ کے تربیت یافتہ صحابہ اکرام کا معاملہ تھا۔ آپ کتنے دنوں بعد سنتے رہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے مسجد اقصیٰ کے لیے، قبروں میں پے بند لگے ہوئے تھے، سب نے سنا ہے وہ واقعہ، اور اونٹ پر جب گئے ہیں تو اس منزل پر پہنچ کر بیٹھ کر جانے کی باری جو تھی وہ غلام کی تھی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نہیں تھی، اور اسی حال میں مسجد اقصیٰ پہنچے۔ لمبا واقعہ ہو جائے گا، میں اس واقعے میں نہیں جاتا۔ بہرحال ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملک شام پہنچے، وہاں پر حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کو وہاں کا گورنر مقرر کیا تھا، اور شام تک ملک کے حالات کا جائزہ لیتے رہے، اور شام میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ ہمیں تو آپ کے گھر میں قیام کرنا ہے، آپ اپنے گھر میں لے کر چلیے۔ کہا کہ امیر المومنین کون سی باتیں کر رہے ہیں، گھر بھی تو ہو، آپ کہیں اور آرام کریے، میں آپ کے لیے انتظام کر دیتا ہوں، کہاں جا رہے ہیں؟ کہا کہ نہیں، مجھے تمہارا گھر دیکھنا ہے، جب زیادہ زندگی کا ٹھیک ہے، اگر آپ کی خواہش، آپ کی آرزو، آپ کی تمنا ہے تو چلیں۔ شہر سے بہت دور لے کر نکلے، چلتے رہے، ایک جنگل بیابان میں کون؟ مصر ملک شام کا گورنر، کوئی دنیا کا ایسا ویسا انسان نہیں، ملک شام کے لوگوں کی باتیں سننے والا، ان کی تکلیفوں، ان کی پریشانیوں کو سننے والا، اور ان کے اوپر حکومت کرنے والا ملک شام کا گورنر حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں کہ چلو اپنے گھر لے کر کے چلو، اور جنگل میں بہت دور لے کر کے نکل گئے۔ ایک جھونپڑی پڑی ہوئی تھی، اور وہاں پر اندر داخل ہوئے، ایک ٹاٹ کا ٹکڑا تھا، ایک لوٹا تھا، اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں۔ کہا کہ یہ میرا گھر ہے، یہ میرا سامان ہے، میں یہیں پر رہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہمیں پورے دن ہو گیا، بھوک لگی ہے، تمہارے پاس کچھ کھانے کو نہیں؟ کہا کہ ہاں کھانے کو بھی ہے۔ کیا واقعی اللہ کے بندے تھے، دنیا کے اوپر حکومت کر کے، اور دنیا کا ذرہ برابر لالچ نہیں کہ دنیا میرے پاس آ جائے، دنیا میرے پاس آ جائے، دنیا میرے قدموں میں آ جائے، میرے پاس مال اور دولت کی ریل پیل ہو جائے، یہ ہمارا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن آپ کے تربیت یافتہ کا معاملہ یہ نہیں تھا۔ وہ اللہ کا بندہ کہتا ہے کہ میرے پاس کھانے کو بھی ہے، اوپر چھپڑ میں ہاتھ ڈالا، سوکھی ہوئی روٹیوں کے ٹکڑے نکالے، اور نکال کر کے ایک کٹورے میں پانی لے کر ان کو بھگو دیا، کہا کہ نرم ہو جائیں گے تو میں ان کو کھا لیں گے، یہی میرا کھانا پینا ہے۔ اگر وہ اللہ کا بندہ چاہتا تو دنیا کی ریل پیل اور دنیا کی دولت اس کے قدموں میں ہوتی۔ آپ دیکھ لیں حکمرانوں کا حال، آپ دیکھ لیں دنیا کے اندر اور لوگوں کا حال، کہ کیا ہے کہ میرا پیٹ بھر جائے، چاہے دنیا کا غریب، چاہے دنیا کا چھوٹا طبقہ بھوکا مر جائے، چاہے اس کے گھر کا سامان بک جائے، اس کا گھر نیلام ہو جائے، معاملہ یہ کہ میرا پیٹ بھرنا چاہیے۔ ابھی 2-3 دن پہلے میں اسپتال میں رہ کر کے آیا، میں نے دیکھا، میں اس وجہ سے آپ سے بیان کر رہا ہوں، ورنہ خدا کی قسم کبھی بیان نہ کرتا۔ حال کیا ہے آپ دیکھیں گے، پڑھے لکھے لوگوں کا حال، کوئی اگر جاہلیات پڑھ کرے تو اس کا معاملہ الگ ہے، پڑھے لکھے لوگوں کا حال بتا رہا ہوں کہ ہمارے پیٹ میں آنا چاہیے۔ بیچارے کئی لوگ آ کر کے شکایت کرتے تھے کہ ہمارا 80,000 کا، 1 لاکھ کا، 1.5 لاکھ کا بل بن گیا، آپ کہاں سے لے کر کے آئیں، کہاں سے لائیں، کہاں سے انتظام کریں؟ لیکن
چاہیے لوگوں کو. سامنے والا نہیں دیکھتا کہ اس کے پاس ہے کہ نہیں ہے. اللہ کے بندو یہ تو سوچو کہاں کو لے کر جاؤ گے اتنی مال اور دولت. کیا دنیا کے اندر باقا کے لیے کوئی آیا ہے؟ کیا آپ نے نہیں سنا کہ قارون اور فرعون کی کہانی، قارون اور فرعون کا قصے آپ نے نہیں سنے؟ کیا آپ کے عبرت کے لیے ساری کی ساری باتیں کافی نہیں؟ اور غیر مسلموں کا معاملہ ہوتا تو پھر بھی ٹھیک تھا، پھر بھی ٹھیک تھا. معاملہ یہ اب تو یہ سارے کام امت مسلمہ کے لوگ کرنے لگے. اللہ معاف فرمائے. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت میں اپنی امت کے لیے کیا کہتے ہوئے جا رہے، کیا پیغام دیتے ہوئے جا رہے تھے؟ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم. دیکھو لوگوں، نماز کا خیال رکھنا، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھنا. اب کوئی اللہ کا بندہ آپ کے پاس اگر امداد کے لیے آ گیا، آپ کے پاس امید کے ساتھ آ گیا، وہ آپ کا ماتحت ہے، آپ اس کا خیال رکھیں. آپ کے اوپر فرض بنتا ہے، آپ کے اوپر ذمہ داری ہے. یہ نہیں کہ اس کا گلا کاٹ کر، اس کے گھر کا سامان بکوا کر اپنے پیٹ کو بھر لیا جائے. یہ ساری کی ساری باتیں ہوئیں جو درندہ کر سکتا ہے، جو دنیا کا ناپاک انسان کر سکتا ہے. یہ درندوں والی صفات تو ہو سکتی ہیں، یہ بھیڑیوں والی صفات تو ہو سکتی ہیں، لیکن اللہ کے رسول علیہ السلام کے امت کی صفات نہیں ہو سکتی. آپ نے روندا ہے یہ والی باتیں کر کے حضور پاک علیہ السلام کی تعلیم کو اپنے قدموں کے نیچے سن کر کہتا ہوں. بہرحال اللہ کے رسول علیہ السلام کے وہ صحابہ اکرام ایسے تربیت یافتہ تھے کہ ان کو دنیا کی ذرہ برابر پرواہ نہیں کہ دنیا کے لوگوں کا بھلا ہو جائے، میں اپنے ساتھ میں کیا معاملہ کروں، مجھے کل اللہ کے سامنے جانا، میری آخرت سنور جائے، میری آخرت اچھی ہو جائے. ان لوگوں کا معاملہ یہی تھا. بس میرے عزیزو طے کریں کہ لوگوں کے کام آیا کریں. پچھلے ہفتے بھی میں نے اس بات کو ذکر کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرما دے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا اتباع نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کی تعلیم پر چلنا مقدر فرما دے. رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق مرحمت فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.